with the third episode of our Truth Squad regarding the fitness. Assalamu alaikum Bilal bhai. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. Bilal bhai, last time we left the discussion with certain myths to be opened in the next podcast, جس میں ہم نے ایک بات کی تھی regarding cold water. تو there is a myth کہ لوگ جو ہے جم کے بعد پریفر کرتے ہیں کہ یار جو ہے گرم پانی سے شاور لو تو اس سے آپ کا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں مسل ریکوری اچھی ہوتی ہے, ریلیکس ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ مسل کے ریلیکس ہونے کو مسل ریکوری کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ سملرلی دیر از اندر میتھ کہ وہ جم کے اندر جو ہے پانی کی کنزمپشن جو ہے دیر از اے ہیوج لاٹ آف پیپل جو کہتے ہیں نہیں ایکسرسائز کے دوران آپ پانی نہ پیو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سو جو فرسٹ میتھ ہے ریگارڈنگ دی کولڈ واٹر شاورز یا کولڈ واٹر باتھ, اس میں ان لوگوں کی باتوں میں کتنی حد تک ریالٹی ہے, اور اگر واقعی ان کی بات غلط ہے تو پھر یہ کولڈ واٹر بیسیکلی اس کی سائنس کیا ہے, یہ آپ کی مسل کی ریکوری کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ دیکھیں جی, جب بھی کبھی کوئی انجری ہوتی ہے جس میں انفلیمیشن ہوتی ہے, کوئی بھی مسل انجری ہوئی, آپ کو انفلیمیشن ہوئی, وہ جگہ جو ہے وہ سوج گئی, تو اس کے لیے ہمیشہ آئس پیک یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے. we've seen in football as well. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے مسلز میں ویئر اینڈ ٹیئر آتا ہے, انفلیمیشن کاز ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اسی انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے, سلو ڈاؤن کرنے کے لیے, ریکوری پروسیس کو تیز کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو 1 یا 2 منٹس کے لیے آئس باتھ یا کولڈ واٹر میں ایک ڈپ لیتے ہیں یا اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں کولڈ واٹر میں, تو وہ جو ہے آپ کی جو انفلیمیشن ہے وہ کم کر دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. مسل ریکوری جو ہے آٹومیٹکلی ہے. یہ جو اکثر بڑے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی باہر سے پسینے آئے ہو تو کیا کولڈ واٹر کے آگے ایسا نہ ہو فالج ہو جائے تو میں یہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. نہیں, سچ اس طرح تو کچھ ہے نہیں ابھی تک. تو جتنے بھی لوگوں نے یہ یہاں پہ پاکستان میں, تو مجھے نہیں پتا کوئی آئس بات لیتا بھی ہے کہ نہیں, یہ مجھے اندازہ نہیں ہے. لیکن باہر ملکوں میں ابھی جتنے یو ایف سی ایتھلیٹس ہیں, جو باکسرز ہیں, ایون باڈی بلڈرز جو ہیں, وہ آئس بات لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ہر سیشن میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, 2 پاور لفٹرز تھے, تو ان کا کام یہ تھا کہ سب سے پہلے جا کے, اسکینڈینیوین تھے, وہاں پہ تو سردی ہوتی ہے, سب سے پہلے جا کے وہ آئس بات نہیں لیکن کولڈ واٹر میں ایک ڈپ لیتے تھے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتے تھے, ایکسرسائز کرتے تھے اپنی, دوبارہ جا کے ایک ڈپ لیتے تھے, پھر آ کے اپنا بریک فاسٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ یہ سین میرے خیال میں نہیں ہے اتنا. اچھا ہاں جی. اچھا, ریگارڈنگ دس کولڈ واٹر میتھ دیر از اندر اٹیچڈ کوشچن کہ لوگ کولڈ واٹر کے پینے کو بھی بہت زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہیں, تو کیا مطلب واقعی کولڈ واٹر نہیں پینا چاہیے یا نہیں؟ نہیں, دیکھیں, کولڈ واٹر کا اپنا بینیفٹ ہے, ہاٹ واٹر کا اپنا بینیفٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اگر کولڈ واٹر آپ پیتے ہیں تو آپ کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ لو ہو جاتا ہے. آپ کی باڈی کا ریفلیکس ہے آپ کے جو کور ٹیمپریچر ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایکسٹرا کیلوریز برن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو کولڈ واٹر بیسیکلی آپ کے فیٹ لاس جرنی یا ویٹ لاس وٹ ایور یو کال اٹ, اس میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایون ہاٹ واٹر. اگر آپ ہاٹ واٹر پیتے ہیں تو آپ کا جو وہ ہے باڈی ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا رائز ہو جاتا ہے, تھرموجینیسس کریٹ ہوتی ہے, تھوڑا سا سویٹنگ پروڈیوس ہوتی ہے, وہی پروسیس ہے کہ کیلریز تھوڑی سی زیادہ برن ہونی. کولڈ واٹر لائک بلال بھائی, میں تو بچپن سے لے کے اب تک میرے جتنے بھی کزنز ہیں, میرے جتنے بھی سبلنگز ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ میں کنزیوم کرتا ہوں آلموسٹ آئس کولڈ واٹر, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, اب اس میں ایگزیکٹلی, تو اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کولڈ واٹر پیتے ہو گلا نہیں خراب ہوتا. دین مائی ایڈوائس ٹو دیم از کہ آپ پینا شروع کرو. میں یہ نہیں کہتا ایک بار آپ کا گلا خراب ہوگا, ٹھیک ہے, بٹ یو ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ سچویشن
ٹو بی ٹریٹڈ ود اینٹی بایوٹکس. آپ اس کو اینٹی بایوٹک کے بغیر ٹریٹ کرنے کے اپنے امیون سسٹم پہ, ونس یور امیون سسٹم اڈاپٹس اٹ دین اس کے بعد, کیونکہ آپ نے ساری عمر خود کو ایکسپوز ہی نہیں کیا اس چیز پہ. سملر از دا کویسچن آف ویٹ لفٹنگ. کیا آپ کے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جو کہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں وہ ایکسرسائز کرائیں جس میں بس اسٹیٹیکلی باڈی ویٹ ہی یوز ہو رہا ہو, کوئی دوسرا ویٹ اٹھانے کی ہمیں ضرورت نہیں؟ بہت سے لوگ آتے ہیں جی, ان کو پروگریسو اوور لوڈ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ان کے ذہن میں بیسیکلی کیا چل رہا ہے؟ ویٹ لاس. سارے اسی کے پیچھے آتے ہیں کہ جی جم بندہ آتا ہی ویٹ لاس کے لیے, ٹھیک ہے جی. حالانکہ یہ ایک لائف سٹائل ہے, اسے ایک نیسیسٹی کہہ لیں, ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ اس کو نیسیسٹی کے طور پہ ٹریٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو آپ یہی فیٹ ڈائٹس فالو کریں گے, ویٹ لاس کے لیے آئیں گے, 3 مہینے 4 مہینے اپنا گول اچیو کر کے واپس چلے جائیں گے, اس سے ڈبل پھر موٹے ہو جاتے ہیں. پھر بھی بلیم آتا ہے جم پہ کہ جی میں نے جم چھوڑا میں ڈبل موٹا ہو گیا, ٹھیک ہے جی. حالانکہ یہ ہوتا نہیں ہے. آپ نے اپنی کیلریز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اپنا BMR جو ہے آپ نے اس ٹائم کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ جم چھوڑ رہے ہیں, تو وہی مینٹیننس کیلریز آپ نے جسٹ لائک لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا کہ BMR کی یوٹیلیٹی زیادہ ہوتی ہے BMI سے. اچھا بلال بھائی, دس ون ادر کویسچن, لائک جب سے آپ کے ساتھ یہ ایپیسوڈ شروع ہوئی ہیں تو جم میں ہر ایک بندے کو میں بھی کریٹیکل آئی سے دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور واقعی بہت پرانے جم کے جو کیا کہتے ہیں اپنا باڈی بلڈرز ہیں یا ویٹ لفٹرز ہیں, ان کے ذہن میں بھی اسٹل یہ میتھس چل رہے ہوتے ہیں. جو مسل گین کرنا ہوتا ہے اور فیٹ لاس کرنا ہوتا ہے, ان چیزوں کو انہوں نے ایک تو سملر کر دیا وٹ ویو انڈرسٹوڈ سو فار. نمبر 2, کارڈیو کو انہوں نے ٹریڈ مل اینڈ سائیکلنگ کے ساتھ ہی اسپیسیفک کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ نمبر 4, انٹیک آف پروٹین کو انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیمن بنا لیا اپنے لیے, لائک یو آر بیسیکلی کنورٹنگ اور فرام یور ریلیجن سورٹ آف, ٹھیک ہے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں, اب اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اتنی طرح کی میتھس کو ذہن میں لے کے, تو کس حد تک ان کی یہ مینٹل اسٹیٹ ٹریٹیبل ہے؟ دیکھیے جی, ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ایک بندہ چینج ریزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کی تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا. وہ تو وہی فالو کرے گا جو اس کو بتایا گیا ہوا ہے یا اس نے سنا ہے لوگوں سے, ٹھیک ہے جی. کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انفلوئنس ہی اوروں سے ہوتے ہیں, اپنے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں انہی سے انفلوئنس ہوتے ہیں. کوئی اپنی ریسرچ کرتا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. ہاں, وہ لوگ جو اپنی ریسرچ کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے بات کرنے کا بھی مزہ آتا ہے. ایک بندہ اتنا سٹبن ہے, خاص کر ہمارے پٹھان لوگ اتنا سٹبن ہے کہ اس کو آپ 10 دفعہ سمجھائیں وہ سمجھنا چاہتا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ وہی فالو کرے گا جو اس کو بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور زیادہ تر لوگ اسی طرح ہوتے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں. اگر ایز اے پرسنل ٹریننگ کلائنٹ جب آتے ہیں تو آفیسز میں لوگوں سے باتیں سنتے ہیں, پھر آ کے پھر مجھے بتاتے ہیں کہ فلانی کو دا ویل ماتا, ڈنگلی کو دا ویل ماتا, دا بوس سیکھی گی. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار کوچ میں ہوں آپ کا, مجھ سے پوچھا کریں نا, وہ تو کوچ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے پاس کوئی نالج ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیوں اس کو فالو کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں؟ زیادہ تر فیمیلز اسی طرح ہوتی ہیں. ابھی ایک فیمیل صبح آتی ہے, وہ ویٹ گین کرنے کے لیے آتی ہے, تو لوگ اسے کہتے ہیں جم تو خلق ویٹ لاس لسیں تو ویٹ گین لسیں غلطہ سے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی ڈیپ روٹڈ ہیں کہ ان کو چینج کرنا کافی ٹائم کنزیومنگ کام ہے, ٹائم لے گا یہ. ایک اور چیز, آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, مجھے سننے میں آئی ہے اور مجھے بڑا دکھ بھی ہوا کہ ہمارے الٹریٹ لوگ تو ٹھیک ہے, وہ تو ان کی تو سوچ اپنی جگہ, لیکن جو لٹریٹ لوگ ہیں ان کی سوچ کو سلام ہے کہ جم جانا فار فیمیلز, ٹھیک ہے جی. بہت سے لوگ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں جم خدا ڈمان ہو سے. واٹ از دس یار, تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس بات. How would you give them a chance to focus on their own well-being? مطلب ان کو شرم بھی نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے. ابھی میں جاتا ہوں, میری وائف جاتی ہے, تو کیا میں
تاسو نو زیات خزیمه exactly تاسو څه شیزونه یې تاسو ولا دا خبرې کوي لکه مجھے یہ اس بات کی سمجھ like keeping in mind we all have to die one day, but why not to die fit? ہاں جی کیوں نہیں. ہاں وہ سوکریٹیز کا وہ ایک کوٹ چلتا ہے, اٹ از اے شیم فار اے مین ٹو گرو اولڈ وداؤٹ سیئنگ دی بیوٹی آف ہز اسٹرینتھ, exactly فزیکل اسٹرینتھ. ٹھیک ہے جی. تو اگر ایک بندہ وہ ایکسپلور نہ کر سکے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری باڈی کتنی کیپیبل ہے, تو کیا اچھا اتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں اپنی فٹنس کو لے کے, وہ تو بڑے میل حضرات جو ہیں بڑے کانشیس ہوتے ہیں, جب آتی ہے ان کی بیویوں پہ یا ان کی بہنوں پہ بات آتی ہے تو وہ کہتی ہیں وہ تو بلا جم تزیوس. تو یار یہ کون سا ڈبل سٹینڈرڈ ہے آپ لوگوں کا؟ آئی ڈونٹ کیئر اگر کوئی اس پہ اوفینڈ ہوتا ہے, اپنا کام کرے گا یار, لیکن یہ چیز تو بالکل ہی مطلب میرا دماغ خراب ہو گیا تھا یہ باتیں سن کے. اچھا, 2 more questions جو کہ کل سے میرے ذہن میں آ رہے تھے. Number 1 was کہ there is a confusion in my mind as well regarding the utility of continuously or changing your exercise over the span of period for the same muscle. یعنی ایک ہی مسل کے لیے آپ ایک منتھ ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں تو نیکسٹ منتھ اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں, آپ لیٹ سپوز ڈمبل سے اس کو پھر پولیس پہ لے آتے ہیں, یا پھر آپ اس کو جو ہے راڈ پہ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی آپ کی مسل کی گروتھ میں اور سملر ایکسرسائزز تھرو آؤٹ دا لائف رکھنے میں ڈفرینس کتنا ہے؟ یا پھر اکثر میں نے لوگوں کو ایسے بھی سنا ہے کہ نہیں, اگر آپ ساری عمر سملر رکھیں گے تو ہو سکتا ہے فردر آپ کی مسل گروتھ ہوئی نہ. تو اس بات میں کتنی ریالٹی؟ دیکھیے جی, باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم دیا ہوا ہے ٹو اڈاپٹ ٹو اے چینج. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ لیٹ سے جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ لیٹ سے باربل پریس کر رہے ہیں انکلائنڈ یا اسٹریٹ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, اس میں آپ 40 kg یا 50 kg تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ ایوری ویک آ کے وہی 50-60 kg 40-50 kg جو آپ اٹھا رہے ہیں وہ آپ اٹھا رہے ہیں, آپ ریپیٹیشنز انکریز کر رہے ہیں, لو کر رہے ہیں, پھر انکریز کر رہے ہیں, تو ادھر آ کے آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کے ساتھ یوز ٹو. So today's podcast was a bit short one, but we are basically changing the dynamics of this show. We will inshallah conduct an episode once or twice in a month in the Club W Fitness, Bilal Bai's gym, and we'll address to the techniques of the exercises in the right ways. And hamara jo ye myths ka topic hai, it will continue. Plus we also want to announce ke with Arbab Saab we are going to start another podcast series regarding the myths of the real estate market and the mafias attached to it, and we are going to not mention the names of anyone, but just make the people aware about what can you face in the market when you are starting a project.